السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شعبان کے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 شعبان اور ماہ شعبان کا آخری جمعہ اور آخری 3 دن کی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ ان شب و روز کو کیسے بسر کیا جائے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں۔ 13ویں شعبان کی رات مستحب ہے کہ آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے۔ یہ سورے یعنی یاسین اور ملک چونکہ بڑے سورے ہیں اور عموماً لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہوتے تو یہ دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کر یا پھر دوسری کوئی کتاب جس میں کہ یہ سورے موجود ہوں۔ دوسری چیز، وہ لوگ جو یہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں یہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، وہ جن کے پاس اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ 14ویں شعبان کی شب مستحب ہے کہ آج کی رات 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور جب یہ 2 رکعت نماز ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ 2 رکعت نماز کی نیت کرے اور پھر تشہد و سلام کے بعد اس نماز کو ختم کرے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے۔ 15 شعبان کی رات یہ انتہائی مبارک رات ہے۔ اس کے بارے میں چھٹی امام سے روایت ہے کہ 5ویں امام سے اس رات کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ پروردگار اس رات میں اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے اور بندوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کرو۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ معصیت کا سوال نہ کرے۔ یہ وہ رات ہے جسے پروردگار عالم نے ہمارے لیے اسی طرح قرار دیا ہے جیسے شب قدر کو پیغمبر اسلام کے لیے۔ لہٰذا اس رات میں دعا اور ثناء پروردگار کی کوشش کرو۔ اس رات کی برکتوں میں عظیم ترین برکت یہ ہے کہ اس رات میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس شب میں انجام دیے جانے والے چند اعمال یہ ہیں: غسل کرے جو کہ گناہوں میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ اس شب میں 100 رکعت نماز کی بھی بے حد فضیلت ہے جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز، دعا، استغفار کے ساتھ شب بیداری کرے جیسا کہ چوتھے امام کرتے تھے، اور روایت میں ہے کہ اس رات میں شب بیداری کرنے والے کا دل روز قیامت مردہ نہیں ہو سکتا۔ زیارت امام حسین جو اس رات کے بہترین اعمال میں ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کئی معتبر سندوں سے چوتھے امام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس سے 1,24,000 انبیاء مصافحہ کریں تو اسے چاہیے کہ نیمہ شعبان میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ صلوات شعبانیہ پڑھے۔ کسی بھی دعاؤں کی کتاب سے آپ صلوات شعبانیہ دیکھ سکتے ہیں۔ دعائے کمیل پڑھے کہ اس شب میں اس کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس رات نماز جعفر طیار بجا لائے جو شیخ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ 100 مرتبہ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تاکہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، امام زمانہ کی وہ زیارت پڑھے جو زیارت آل یاسین کے نام سے معروف ہے،
اور زیارت کے بعد میں دی گئی دعا بھی پڑھے، دعائے عہد پڑھے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرے، خصوصیت کے ساتھ سامرہ اور سرداب میں۔ امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ماہ شعبان کے آخر میں 3 دن روزہ رکھ کر اسے ماہ رمضان سے ملا دے، اس کو 2 مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ ابا سلت نے روایت کی ہے کہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ابا سلت، ماہ شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، اب یہ آخری جمعہ ہے، لہٰذا جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی تلافی کرو اور وہ کام کرو جو مفید ہے، دعا اور استغفار کرو، تلاوت قرآن کرو، گناہوں سے توبہ کرو، تاکہ جب ماہ مبارک آئے تو بالکل پاک و صاف رہو، اور خبردار تمہاری گردن پر کسی کی امانت اور کوئی حق نہ رہ جائے مگر یہ کہ ادا کر دو، اور خبردار دل میں کسی کا کینہ نہ رہے، اور اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کرو اور اسے ترک کر دو، وہ خدا ہے، اسی پر بھروسہ کرو اور ہر حال میں اسی پر توکل کرو، اور اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہو۔ یہ دعا آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس میں پڑھنے والا پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہے، خدایا اگر تو نے ماہ شعبان کے گزشتہ دنوں میں ہمیں معاف نہیں کیا ہے تو ان باقی دنوں میں ہمیں بخش دے۔ آخر میں ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں کہ ماہ شعبان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار عالم ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت بخش۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔